दोस्तों बहुत अफसोसनाक खबर, स्पेन जाने वाले 4 पाकिस्तानी एक किश्ती के कंटेनर में सवार थे और दम घुटने से चारों जान की बाजी हार गए। चारों इस दुनिया में नहीं रहे। उनमें से एक की शनाख्त हो गई है, उसका ताल्लुक वजीराबाद से है, मोहल्ला जना कॉलोनी, और उसका नाम है सेठ अबू हुरैरा। उनके जो भाई हैं मोहम्मद अली रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने उसकी वफात की तस्दीक की है और साथ ही उसकी वजीराबाद में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बाकी जो 3 लोग हैं उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। अब आपको बताते हैं कि ये हादसा कैसे रूनमा हुआ और अब तक कितने पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से सुहाने ख्वाब लेके यूरोप की तरफ निकले, लेकिन वो खुदा के पास पहुंच गए। अल्लाह ताला सबको जवार रहमत अता करे। बात करते हैं अभी जो चंद दिन पहले मोरितानिया से एक किश्ती जो है स्पेन के लिए रवाना हुई और जो ये 4 पाकिस्तानी थे, इनके साथ दूसरे लोग भी थे। एजेंट ने इनको एक ऐसी किश्ती के लिए जो है ना वो तैयार किया जो कि सामान लेके किश्ती स्पेन जा रही थी। उस किश्ती के ऊपर कंटेनर रखे गए थे, सामान था उसके अंदर। उसके बाद ये जो लोग हैं जिनमें 4 पाकिस्तानी भी शामिल थे और एक अबू हुरैरा जिसकी शनाख्त हुई है, ये लोग उसके जहाँ भी खाने थे, खुफिया खाने थे सामान के साथ, वहाँ छुपाया गया था इनको। और आपको पता है कि जो समंदरी सफ़र होता है किश्ती के ज़रिए, वो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र टाइम वाला होता है। जहाज़ की निस्बत किश्ती, जो जहाज़ सफ़र 1 घंटे में तय करता है, किश्ती उसके लिए कई घंटे लगा देती है। तो ये जो 4 लोग और दूसरे लोग थे, ये जनाब सफोकेशन की वजह से, यानी कि दम घुटने की वजह से उस किश्ती में जो है ना वो जाँ बहक हो गए। ये जो अबू हुरैरा, इसकी तो शनाख्त हो गई, लेकिन अबू हुरैरा की 2 साल पहले शादी हुई थी और 1 महीना पहले ये वजीराबाद से उस्मान नामी एजेंट, जो कि मुबैना तौर पर इनके घर वालों ने बताया कि जी एक उस्मान नामी एजेंट था, उसके ज़रिए ये लोग यूरोप के लिए रवाना हुए थे। ऑफ कोर्स उसने पैसे लिए होंगे, कितने पैसे उसने लिए वो एक बाद में आपको बताते हैं। लेकिन ये जो अबू हुरैरा है, ये जनाब उसी ग्रुप में था और इनकी जो है ना वो किश्ती में जो है ना दम घुटने से वफात हो गई। अब तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जिनकी तादाद लाखों में है, वो जनाब इल्लीगल तौर पर पाकिस्तान से दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए और बहुत ज़्यादा तादाद, हज़ारों में जो लोग हैं वो अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं। खा एजेंट की वजह से, यानी कि एजेंटों ने उन पर तशद्दुद किया, अगवा किया, मिसप्लेस हो गए, जेलों में कैद होके चले गए, या रोड एक्सीडेंट में, या फिर किश्तियों में। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है ना वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी तक जारी है। आपको बताते चलें कि अभी 1 महीना पहले स्पेन में काम कर रहे थे पाकिस्तानी 3 मजदूर, 3 भाई, 3 वर्कर्स, एक माल्टे तोड़ने का बाग था, वहाँ पर काम कर रहे थे। और ये बाग था रोड, जो मेन रोड होता है जिसको आप जीटी रोड या मोटरवे कह सकते हैं अपनी ज़बान में, वो तेज़ रफ्तार गाड़ियों वाला रोड था। उसके पास जो खेत होते हैं वहाँ पर 3 पाकिस्तानी जो है ना वो दूसरे लोग भी 7 पाकिस्तानी काम कर रहे थे, लेकिन 3 पाकिस्तानी उसमें भी जान की बाजी हार गए। एक तेज़ रफ्तार ट्रक जो कि करीबी रोड से गुजरा था, उसकी ब्रेक फेल हो गई और वो जंगला तोड़ के खेत में आ गया। और खेत में ये लोग काम कर रहे थे, अपनी गाड़ी भी इनके पास खड़ी थी और काम खत्म करके वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी इसमें जान की बाजी हार गए। बहुत दुख हुआ। उनमें से भी जो लोग हैं उनका ताल्लुक वजीराबाद से था और अब तक बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक वजीराबाद से है। वो जनाब या तो रोड एक्सीडेंट में या फिर दौरान सफ़र, जब वो पाकिस्तान से ईरान और फिर तुर्की और यूरोप की तरफ रवाना होते हैं, वो जान की बाजी हार चुके हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं स्पेन में था तो मुझे कुछ पाकिस्तानी नौजवान मिले। मैंने उनसे उनके सफ़र के हवाले से बातचीत की। एक नौजवान, उसकी उम्र 23 साल थी और अभी उसके पेपर्स नहीं बने थे। उसका ताल्लुक हाफिजाबाद से था। उसने मुझे बताया कि मुझे 3 साल हो गए हैं यूरोप आए हुए और मैं रास्ते में पकड़ा गया था। 6 महीने के लिए मैं जेल में भी रहा। 6 महीने रास्ते में तुर्की के बॉर्डर पर जेल में रहा। उसके बाद मुझे उन्होंने जो है ना वो पूछा कि आपको हमने डिपोर्ट करना है। मैंने कहा जी डिपोर्ट ना करें, मैं जेल में रहूँगा। मैंने कहा जी आपने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा जी जेल से एक दिन मैं छूट जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे डिपोर्ट कर देते तो मेरा जो मैं कर्ज लेके एजेंट को पैसे दे के
2-3 مہینے کے ٹائم میں جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچا تھا. وہ سارا میرا خواب چکنا چور ہو جانا تھا, اور شاید میں نہ ساری زندگی اتنے پیسے کمانے تھے پاکستان رہ کے جو میں نے قرض لیا تھا وہ اتار سکوں. تو اس لیے مجھے ایک دن آیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا. 7 بار ٹرائی کی ہم نے کہ جی ہم کسی طریقے سے جو گریس یونان سے اٹلی پہنچ جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم پہنچ گئے, اٹلی پہنچے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا جی اسپین میں پیپرز تھوڑے آسان بنتے ہیں, اسپین میں ہم چلے گئے. ابھی تک پیپرز نہیں بنے, ٹورنامنٹ کروائی ہوئی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, افغانی, ایرانی یا ایون کے جو بلیک پیپلز ہیں, یہ سارے لوگ جو غیر قانونی طور پر باہر جاتے ہیں انتہائی مشکلات کا شکار رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جب یہ سفر کرتے ہیں, جب یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ بھی جاتے ہیں, کیونکہ پہلے جو سفر کی مشکلات ہیں, اس کے بعد منزل پر پہنچنے کے بعد جو وہاں پر اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں کا لیگل سٹیزن بنانے کے لیے یا پیپرز بنوانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوجوان جو ہے نا وہ بڑی مشکلات کا شکار. لیکن اس کے باوجود میں نے اسے کہا, ان نوجوانوں سے کہا جو 4 لڑکے مجھے اسپین میں ملے تھے, میں نے کہا یار میں آپ کا انٹرویو کر کے نا یہ باتیں جو آپ مجھے سنا رہے ہیں نا میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بالکل چپ ہو گئے. انہوں نے کہا جی نہیں, بالکل ایک لفظ جو ہے نا ہم کیمرے کے سامنے آپ کو نہیں بتائیں گے, ہم انٹرویو نہیں دیں گے. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے کہ ہم کس حالات میں, کن مشکلات کا شکار ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. بالکل نہیں بتایا ہم نے ان کو. جب ہم جیل میں بھی تھے تو اس وقت بھی نہیں ہم نے بتایا کسی طریقے سے. یہی سوچا کہ جی ہم تھوڑا بزی ہیں, سسٹم نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, چھپے ہوئے ہیں. مارے پڑ رہی تھی لیکن ہم نے نہیں بتایا. تو یہ آپ بھی تھی جو ہے نا, آپ کو کیسے بتا دے کہ پوری دنیا جانے. انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, کلاس فیلو تھے, یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کو پتہ ہے کہ جی ان کا بیٹا تو راتوں رات جناب اسپین پہنچ گیا, اٹلی پہنچ گیا. تو ایک بڑا امپریشن پڑا ہوا ہے میرا اپنی فیملی اور اپنے رشتہ داروں پر. تو جب ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنائیں گے, رونا دھونا شروع کریں گے کہ جی ہمیں مار پڑی, جوتی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, ننگا کر کے بھی مارتے تھے جب پیسے منگوانے ہوتے تھے جنٹوں نے, تو وہ نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو شریکہ ہے, کہ جی ٹھیک ہو گیا, سونا تیرا علاج ہویا, اتنے گیا ہے نا, اسی بھی آخی ہے کہ تو کس طرح پہنچ گیا. تو اس لیے میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا. آپ مجھے زبانی صاحب کو بھی پوچھ لے اور میرا نام بتائے بغیر آپ ساری میری سٹوری بیان کر دیجیے گا. میں نے اسے کہا یار دیکھو, جو نئے لڑکے ہیں جو پاکستان سے ڈنکی لگا کے آ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں؟ کہتا جی نہیں, بالکل کوئی نہ آئے, بہت مشکل رستہ ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا, کوئی نہ آئے. تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ کو پتہ نا کہ لوگ پھر بھی آ رہے ہیں. کہتا جی بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان نئے لڑکوں کو حقیقت نہیں بتاتے, آپ کیمرے کے سامنے نہیں آتے, آپ وہاں آئیفل ٹاور کے پاس, آپ وہاں پہ جو پیسا ٹاور ہے اٹلی کا, وہاں بیٹھ کے آپ گوریوں کو پیچھے گزرتے ہوئے دکھاتے, جب ٹک ٹاک بناتے ہیں اور پاکستان بیٹھے نوجوان سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے, لو جی آ دیکھو اتنے منڈا پٹھے پڑتا سی, دیکھو اٹلی دے گوریاں نہ پھرتا پیا. تو وہ لوگ بھی اپنی جاب چھوڑ کے یا اپنے جو مویشی ہیں وہ بیچ کے آ جاتے ہیں کہ بڑا آسان ہے, وہ بھی چلا گیا, وہ بھی چلا گیا, وہ بھی چلا گیا, وہاں جا کے جناب موجیں کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ موجیں نہیں ہوتی, وہ ایک ظاہری دکھاوا ہوتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو اگر آپ مشکلات بتاؤ گے تو شاید کسی کا والدین جو ہے نا اپنے بیٹے کو اس راہ پہ نہ بھیجے, شاید کوئی لڑکا ڈر جائے کہ یار رستے میں جان بھی جا سکتی ہے, بھوک پیاس تو میں برداشت نہیں کر سکتا, تو چھوڑو میں جاتا ہی نہیں ہوں, ان کی جان بچ جائے گی. اس لڑکے نے کہا کہ جو بھی ہے, جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے شاید ہے کہ جو اپنی ریئل سٹوری اگر کسی کو بتانی بھی ہے فون پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ بتاتے ہیں, چند ایک, میجورٹی نہیں بتاتے. اور اس کی بات ٹھیک تھی. میں پرتگال, اٹلی, اسپین, سوئٹزرلینڈ, جرمنی, فرانس, بہت سارے ممالک جو ہے نا وہاں گیا. تو میں نے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کی, بڑی انہوں نے میری آؤ بھگت کی, جس کنٹری میں بھی جاتا تھا.
آف دی ریکارڈ یعنی کہ کیمرہ بند کر کے جب میں ان سے باتیں کرتا تو بڑی بڑی دردناک سٹوریاں کہانیاں ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، خواہ وہ 10 سال پہلے آیا تھا یا وہ 2 مہینے پہلے گیا ہے وہاں پہ یورپ میں، بڑی بڑی دردناک کہانیاں ان کے سینوں میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا. کہتے بیگ صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں سر آنکھوں پر، آپ 20 دن رہیں 2 مہینے رہیں ہمارے پاس وی آئی پی مہمان، پلیز انٹرویو ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہوں گے، محلے میں جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے کہ یہ فلانے دی کوٹھی ہے انہوں دا منڈا باہر ہوں. تو انہوں نے کہنا اچھا سانو پتہ لگ گیا کہ گیا کس طرح، یہ تو اتنے کھجل ہوں پہ نہیں بتاتے. کوئی بھی کیمرے کے سامنے آ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ ہو. لیکن ہم نے پرسنل حالات جو دیکھے ہیں، ساری زندگی باہر کے ملکوں میں گزار دیا، کوئی ایک ملک میں نے نہیں پھرا، آسٹریلیا سے لے کے پورے اور یورپ تک جو ہے نا اور ایشیائی کنٹریز جو ہیں دیکھ چکے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک سٹوری ایکسپیرینس ہمارے پاس موجود ہے. لوگوں کے راز ہمارے سینوں میں موجود ہیں جنہوں نے ایسی ایسی کہانیاں ایسے سچے واقعہ سنائے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، ایون کہ ویڈیو میں بھی نہیں بتانا. تو ابھی جو 4 پاکستانی، ایک وزیر آباد کا ابو رحرا 2 سال قبل شادی ہو گئی، بچہ بھی شاید کوئی نہیں تھا اس کا، ینگ وہ لڑکی بیچاری بیوہ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے جو کہ اب شاید ابو ہریرہ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، ابھی تک نہیں ملی. لیکن انہوں نے وزیر آباد میں ان کی اپنے جو بیٹا بھائی جو بھی ان کا لگتا تھا اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی ہے. بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ ہوا. لیکن ہمارے لیے تو ایک خبر ہے، شاید کل پرسوں 2-4 دن تک ہم بھول جائیں گے، کوئی اور خبر آ جائے گی. لیکن ابو ہریرہ جیسے جو دوسرے لوگ ہیں جن کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی اور وہ ساری زندگی کے لیے اپنے لاڈلے پیارے بچوں کو صرف خیالوں میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی بات سن سکتے ہیں، نہ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کمائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کسی اور دنیا میں جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حالات پر اپنا کرم فرمائے، آسانیاں پیدا کرے. جو لوگ باہر کے ملکوں میں مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے، اور جو باہر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللیگل طریقے سے کوشش کرے کہ نہ جایا کرے، اللیگل طریقہ اچھا نہیں ہے. اللیگل طریقے سے جانے کے بعد بھی آپ وہاں پر سکون سے نہیں رہ سکتے. اور ان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.